بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرم الاجامی کا سبق نمبر 53 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو فلا تضرہ سے لے کر فی الاصل والحال تک پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وصف کے بارے میں بات چل رہی تھی، جو کہ اسباب منصرف میں سے دوسرا سبب ہے، اور وصف کے لیے یہ شرط تھا کہ اصل وضع کے اعتبار سے وہ وصف ہو، اور پھر اس کے بعد اسمیت کی طرف منتقل ہو جائیں تو اسمیت اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ آج کا سبق ہوگا۔ کچھ نام ہیں جو پہلے وضع کے اعتبار سے تو وصف کے لیے استعمال وضع کیے گئے تھے، لیکن بعد میں ان کا استعمال اسم میں ہوا۔ فلا تضرہ، پس نقصان نہیں دیتا، الغلبۃ، غلبہ۔ نقصان کا کیا مطلب؟ بے ان تخرجہ عن سببیت منع الصرف، کہ منع صرف کے سبب بننے سے اس کو نکال دے۔ غلبہ کا کیا مطلب ہے؟ ای غلبۃ الاسمیت علی الوصفیت، کہ اسمیت کا غلبہ پانا علی الوصفیت، وصفیت پر۔ ومان الغلبۃ، اور غلبہ کا معنی یہ ہے اختصاصہ ببعض افرادہ، کہ اس کے بعض افراد کے ساتھ اس کا خاص ہونا، بحیث لا یحتاج فی الدلالۃ علیہ الی قرینۃ، اس حیثیت سے کہ اس پر دلالت کرنے میں محتاج نہ ہو قرینے کا۔ کما، جس طرح کہ ان اسود، کہ اسود ہیں، کان موضوعا، یہ وضع کیا گیا ہے لکل ما فیہ سواد، کہ ہر اس چیز کے لیے جس میں سیاہی ہو۔ ثم کثر استعمالہ فی الحیۃ السوداء، پھر اس کا استعمال کثیر ہوا کالے سانپ میں، بحیث اس حیثیت سے لا یحتاج فی الفہم عنہ، کہ اس کے فہم کے متعلق محتاج نہیں ہے الی قرینۃ، قرینے کی طرف۔ فلذالک، پس اس وجہ سے صرفا، منصرف پڑا گیا ہے۔ کس وجہ سے منصرف پڑا گیا ہے؟ المذکور من اشتراط اصالۃ الوصفیت، مذکور ہونا وصفیت کے، یعنی اصل وصفیت کا شرط ہونا، وعدم مضرۃ الغلبۃ، اور غلبے کا نقصان نہ دینا، غلبے کا عدم مضر ہونا، یہ جو ہیں اس کی وجہ سے صرف لعدم اصالۃ الوصفیت۔ ان میں سے جو پہلی بات ہے کہ اس میں اصالت، وصف اصلی نہیں ہے، اربعن پڑھا گیا ہے غیر منصرف، صرفا منصرف پڑھا گیا ہے اربعن کو، یعنی وصف اصلی نہ ہونے کی وجہ سے۔ فی قولہم، ان کے قول میں، مررت بنسوۃ اربعین، وہ اربعن جو مررت بنسوۃ اربعین میں موجود ہیں۔ وامتنع، اور من الصرف، اور غیر منصرف پڑھا گیا ہے اسود کو، کیوں؟ لعدم مضرۃ الغلبۃ، کہ غلبے کا مضر نہ ہونے کی وجہ سے اسود کو غیر منصرف پڑھا گیا ہے۔ وارقم، اور ارقم کو بھی، حیث صار اسمین، اس حیثیت سے کہ یہ دونوں نام بن گئے للحیۃ، سانپ کے۔ اسود کہتے ہیں الاول للحیۃ السوداء، کالے سانپ کو، اور ارقم کہتے ہیں وثانی للحیۃ التی، اس سانپ کو کہتے ہیں فیہا سواد و بیاض، جس میں سیاہی بھی ہو اور سفیدی بھی ہو، یعنی چتکبر سانپ کے لیے یہ استعمال ہوا۔ وَأَدْهَمُ حَيْثُ صَارَ اسْمًا، اور اسی طرح ادہم کو بھی غیر منصرف پڑھا گیا ہے اس حیثیت سے کہ یہ اسم بن گیا ہے للقید من الحدید، لوہے کے بیڑی کا، لما فیہ من الدہمت، یہ اس وجہ سے کہ اس میں سیاہی ہوتی ہے، اعنی السواد، یعنی سیاہی۔ فإن هذه الاسماء، یہ جو اسم ہے، اسماء جتنے ہم نے پڑھے ہیں، وَإِنْ خَرَجَتْ عَنِ الْوَصْفِيَّةِ لِغَلَبَةِ الْإِسْمِيَّةِ، اگرچہ اسمیت کے غلبی کی وجہ سے یہ وصف سے نکل چکے ہیں، لَكِنَّهَا بِحَسْبِ أَصْلِ الْوَضْعِ أَوْصَافٌ، لیکن اصل وضع کے اعتبار سے یہ اوصاف ہیں۔ وَلَمْ يُهْجَرْ اسْتِعْمَالُهَا فِي مَعَانِيهَا الْأَصْلِيَّةِ أَيْضًا بِالْكُلِّيَّةِ،
اور نہیں ترک کیا گیا ہے ان کا استعمال اپنے معنی اصلی میں بالکلیہ، بالکلیہ ان کو ترک نہیں کیا گیا ہے۔ فالمانع من الصرف فی هذه الاسماء، تو صرف سے جو معنی ہے ان اسماء میں وہ الصفت الاصلیت، صفت اصلیہ ہیں، اور وزن الفعل، وزن فعل ہیں، یعنی ان دو سببوں کی وجہ سے یہ غیر منصرف قرار دیا گیا ہے۔ وَأَمَّا عِنْدَ اسْتِعْمَالِهَا فِي مَعَانِيهِ الْأَصْلِيَّةِ، اور جب ان کا استعمال ہو اپنے اصلی معنی میں، فَلَا إِشْكَالَ فِي مَنْعِ صَرْفِهَا، تو غیر منصرف میں اس کے بارے میں کوئی پھر اشکال نہیں ہے۔ کیوں؟ لِوَزْنِ الْفِعْلِ، کیونکہ وزن فعل موجود ہیں، وَالْوَصْفِ فِي الْأَصْلِ وَالْحَالِ، اور اصل میں بھی وصف ہیں، اور والحال، اور اس کے استعمال میں بھی وصف ہوگی، کیونکہ جب ان کا استعمال اپنے معنی اصلی میں ہوگا تو پھر استعمال کے لحاظ سے حال سے مراد ہے کہ استعمال، یعنی موجودہ حالت جو ان کی ہوتی ہیں، تو حال سے مراد یہ ہے کہ موجودہ حالت میں ان کا استعمال اور وصف اصلی ہونے کی وجہ سے، تو دونوں صورتوں میں ان کا استعمال بھی وصف میں ہے اور ان کا جو وضع ہے وہ بھی وصف میں ہے، تو وزن فعل کی وجہ سے اور وصف کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہوگا، اور غیر منصرف کے بارے میں اس پر کوئی پھر اشکال بھی نہیں ہے۔ فلا تضره بأن تخرجه عن سببیت منع الصرف الغلبة، یہ 12 سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف کا یہ کہنا فلا تضره الغلبة یہ درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسمیت کا غلبہ وصف کو نقصان نہیں دے سکتا۔ تو نقصان یہاں پر دیا تو ہے، وہ اس طرح کہ وصف کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایک چیز عام ہو، اور عالمیت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ چیز خاص ہو، تو عام سے ایک چیز خاص ہو گئی تو یہاں پر نقصان دیا تو ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نقصان سے ہماری مراد جو ہے وہ خاص نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ اسمیت کا غلبہ وصف کو اسباب منع صرف میں سے سبب بننے سے نہیں روک سکتا، ہماری مراد یہ ہے۔ فلا تضره بأن تخرجه عن سببیت منع صرف، بائیں طور پر کہ نکال دے ان کو منع صرف کے سبب بننے سے، الغلبۃ غلبہ، ای غلبۃ الاسمیت علی الوصفیت، کہ اسمیت کا غلبہ پانا وصفیت پر۔ ومان الغلبۃ، یہاں سے ایک سوال مقدر ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ غلبہ اسمیت سے کیا مراد ہے، یعنی اسمیت کا غلبہ ہونا اس سے کیا مراد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اسم کا اپنے بعض افراد نوعی کے ساتھ اس طرح ہو جانا کہ اس کا دوسرے افراد پر دلالت کرنے کے لیے قرینے کا محتاج ہو، اور خود اس فرد پر دلالت کرنے کے لیے قرینے کا محتاج نہ ہو۔ مثلا اسود کو واضح نے وضع کیا ہر کالی چیز کے لیے، خواہ نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو۔ پھر اصطلاح میں وہ کالے سانپ کے لیے خاص ہوا، اسود کا لفظ کالے سانپ کے لیے خاص ہوا۔ تو اسود کو اگر آپ بولتے ہیں گورے انسان کے لیے، تو اس کے لیے قرینہ چاہیے کہ گورے انسان کو یا گوری چیز کو آپ جو ہیں اسود کیوں کہتے ہیں، اس کے لیے تو قرینہ چاہیے، لیکن خود کالے سانپ پر دلالت کرنے کے لیے قرینے سے مستغنی ہے، کیونکہ کالا سانپ جیسی ہی کوئی شخص دیکھے گا تو فوراً اس کو سمجھ میں بات آئے گی کہ اس کو اسود اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کالا ہے، تو اس میں قرینے کا محتاج نہیں ہوتا۔ لیکن ایک گوری چیز ہے، ایک سفید چیز ہے، اس کو آپ اسود کہتے ہیں تو قرینے کا یہاں پر احتیاج ہوگا کہ آپ اس کو اسود کیوں کہتے ہیں۔ ومان الغلبۃ اختصاصہ ببعض افرادی، کہ اس کا اپنے بعض افراد کے ساتھ خاص ہونا، بحیث لا یحتاج فی الدلالۃ علیہ الی قرینۃ، اس حیثیت سے کہ اس پر دلالت کرنے میں قرینے کا محتاج نہ ہو۔ کما ان اسودا، جس طرح کہ اسود جو ہیں، کانا موضوعا، یہ وضع کیا گیا تھا، لکل ما فیہ سواد، جس میں سیاہی ہو، ہر وہ چیز کے لیے جس میں سیاہی ہو، یہ تو عام ہے، یہ تو جمادات نباتات کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ثم کثر استعمالہ فی الحیۃ السوداء، پھر اس کا استعمال کثیر ہوا
کالے سانپ میں. تو کالے سانپ میں جب استعمال ہوا ان کا بحیث اس حیثیت سے کہ لا یحتاج فی الفہم عنہ الی قرینتین، تو کالے سانپ میں جب اس کا استعمال ہوا تو اس کے استعمال میں یہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اس پر قرینہ طلب کریں. تو لا یحتاج فی الفہم عنہ، تو کالے سانپ کے متعلق سمجھنے میں یہ محتاج نہیں ہے الی قرینتین، قرینے کے، کیونکہ جب کوئی شخص دیکھ لے گا کہ یہ تو سانپ ہے اور کالا ہے اور اس کو اسود کہتے ہیں، تو فوراً اس کو بات ذہن میں آ جائے گی کہ یہ اس لیے کہتے ہیں ان کو کہ کیونکہ یہ کالا سانپ ہے. فلذالک المذکور من اشتراط اصالۃ الوصفیۃ وعدم مضرۃ الغلبۃ. یہ عبارت بھی سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ماقبل میں دو امروں یعنی وصف اصلی کا شرط ہونا اور عدم مضرت غلبہ یعنی غلبے کا نقصان نہ دینا بیان ہوا تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے لیے اس میں اشارہ تثنیہ لاتے ہیں کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں، لیکن مصنف ایک اس میں اشارہ لائے ہیں. تو یہاں پر اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے درمیان مطابقت نہیں پائی جا رہی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذالک کا مشار الیہ جو ہیں وہ دو چیزیں ہیں، دو امرین ہیں، لیکن یہ المذکور کی تعویل میں ہیں، لہذا اس میں اشارہ کے مشار الیہ کے ساتھ مطابقت پائی گئی. تو یہ چیزیں تو دو ہیں لیکن ان کی تعویل کی گئی ہے المذکور لفظ سے، ان کو تعبیر کیا گیا ہے المذکور کے ساتھ. تو المذکور واحد ہیں تو فلذالک بھی واحد ہیں، تو مطابقت پائی گئی. فلذالک المذکور من اشتراط اصالۃ الوصفیۃ وعدم مضرۃ الغلبۃ، کہ غلبے کا نقصان نہ دینا اور وصف کا اصل ہونا یہ شرط میں سے مذکور ہیں. صرفا لعدم اصالۃ الوصفیۃ، تو وصفیت یعنی وصف اصلی نہ ہونے کی وجہ سے اربعون جو ہیں یہ منصرف پڑا گیا ہے. فی قولہم مررت بنسوۃ اربعین میں جو اربعون کا لفظ ہیں یہ منصرف پڑا گیا ہے. کیونکہ یہاں پر وصف تو ہے لیکن وصف اس کو عارض ہوا ہے، اصلاً اس میں وصف نہیں ہے. وامتنع من الصرف، اور صرف کو منع قرار دیا گیا، منع کیا ہے، یعنی کیا مطلب غیر منصرف پڑا گیا ہے اسود کو. کیوں؟ لعدم مضرۃ الغلبۃ، کہ اسمیت کا غلبہ نقصان نہیں دیتا، یعنی اسمیت کے غلبے کا مضر نہ ہونے کی وجہ سے اسود کو اور ارکم کو غیر منصرف پڑا گیا ہے. حیث صار اسمین الحیۃ، اس حیثیت سے کہ یہ دونوں جو ہیں نام بن گئے سانپ کے. الاول للحیۃ السوداء، جو اسود ہیں یہ کالے سانپ کو کہتے ہیں، اور ثانی ارکم کہتے ہیں للحیۃ التی فیہا سواد و بیاض، جس میں سیاہی بھی ہو اور سفیدی بھی ہو، یعنی چتکبر سانپ کو کہتے ہیں. وادہم، اور ادہم بھی سیاہی کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد حیث صار اسما للقید من الحدید، پھر لوہے کے بیڑی کا نام بن گیا ادہم. کیوں؟ لما فیہ من التہمت، کیونکہ اس میں سیاہی ہوتی، تو اس سیاہی کی وجہ سے اس کو بھی ادہم کہا گیا، لوہے کی بیڑی کو. عن السواد، میری مراد سواد ہے، سیاہی ہے. فإن هذه الاسماء وإن خرجت عن الوصفیۃ لغلبۃ الاسمیۃ، یہ عبارت جو ہے سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اسود جب کالے سانپ کا نام بن گیا، ارکم چتکبری سانپ کا نام بن گیا، اور ادہم لوہے کی بیڑی کا نام بن گیا، تو اب پھر ان میں وصف ملحوظ نہیں ہوگا، کیونکہ وصف عموم کا مقتضی ہے، جبکہ علم جو ہیں وہ خصوص کا مقتضی ہے اور تعین کا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان اسموں سے اگرچہ وصف علم کی وجہ سے، وصف جو ان کا ہے علم کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، لیکن اصل وضع کے اعتبار سے ان میں وصف پھر بھی موجود رہتا ہے. اسی وجہ سے یہ کبھی معنی وصف میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بالکلیہ ان کو ترک نہیں کیا گیا ہے.
फ़इन हादिहिल अस्मा व इन खरजत अनिल वस्फियत लगलबतिल इस्मियत, अगरचे ये अस्मा जो हैं वह इसमियत के गलबे की वजह से वस्फियत से निकल चुके हैं, लाकिन ना बेहस्ब असल वज़ अवसाफ़ुन, लेकिन असल वज़ा के अतबार से इनमें फिर भी वसफ़ मौजूद है या अवसाफ़ हैं। वलम यू हुजर इस्तेमालुहा फ़ी मानीहल असलियत अइज़न बिलकुलियत, और इनका अपने माना असली में इनका इस्तेमाल जो है बिलकुलियत तर्क नहीं किया गया है, बल्कि बाज़ औकात बसा औकात फिर भी अपने असली माने में इस्तेमाल होते हैं। फलमान मिन सर्फ़ फ़ी हादिहिल अस्मा, तो सरफ को मना करने के लिए इन अस्मा में वो सिफ़तुल असलियत सिफ़त असलिया है, व वज़नुल फ़ेल और वज़न फ़ेल है, यानी गैर मुनसरिफ बनाने वाली दो चीज़ें हैं, वो सिफ़त असलिया और वज़न फ़ेल है। वम्मा इंद इस्तेमालहा फ़ी मानीहल असलियत, और जब ये अपने माने में मुस्तअमल हो यानी वस्फ़ असली में मुस्तअमल हो, फ़ला इश्काल फ़ी मन सरफ़हा, तो फिर गैर मुनसरिफ में इस पर कोई इश्काल नहीं है। ले वज़न फ़ेल, क्योंकि फिर वज़न फ़ेल है, और वल वस्फ़ फ़िल असल, क्योंकि वसफ़ फिर असल में भी होगा, वल हाल और इस्तेमाल में भी वसफ़ होगा। तो इन दो सबब की वजह से ये गैर मुनसरिफ होगा, और गैर मुनसरिफ में फिर इस पर इश्काल भी कोई नहीं होगा। आज हमने पढ़ा है फला तज़ुर्रुहु से लेकर फिल अस्ल वल हाल तक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।